اہل سنت عالم ہیں علامہ الجوینی فرائد الصمتین کے اندر عجیب روایت لکھتے ہیں کہ 5 سال کا سن تھا جناب زہرا کا. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. 5 سال کا سن تھا جناب زہرا کا. نبی کے سامنے سے سیدہ گزری تو جاتی ہوئی زہرا کو دیکھتے رہے آپ کی آنکھیں زہرا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے. تو ایک صحابیہ، ایک راویہ، ایک بی بی، ایک ظاہراً ام المومنین بی بی نبی کے ساتھ تشریف فرما تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی فاطمہ کو دیکھ کے ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک بڑی مصیبت داخل ہوگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس کے گھر میں ایک بہت بڑی مصیبت داخل ہوگی. انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. وَكَسَرَتْ جَنْبَيْهَا، اور عجیب جملہ ہے نبی کا، اور اس کی پسلیوں کو توڑے گی. وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اور اس کے شکم میں بچے کو ماریں گے. اور جب اس کے بچے کو ماریں گے وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا، اور اس کو میراث سے محروم کیا جائے گا. جب نبی نے یہ جملے فرمائے نا تو پھر ایک مرتبہ روتے ہوئے فرمایا، اور پھر جب فاطمہ کا بچہ اس کے شکم میں مارا جائے گا تو فاطمہ پکار کے کہے گی ہِیَا تُنَادِی یا محمدہ، بابا مجھے بچاؤ بابا. آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے ہاں بیٹیاں ہیں، اور چھوٹی بیٹیوں کے جو باپ یہاں بیٹھے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے جو باپ بیٹھے ہیں، یا دادا یا چاچا تایا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا کچھ دیر کے لیے تصور کریں. ہمارے گھر میں اگر لڑکا بیٹا رو رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں یہ اس کو چھوڑو، یہ ایسے ہی کرتا ہے. لیکن اگر بیٹی رونے لگے تو سب کی توجہ بڑھتی ہے. بیٹیوں سے تو باپ کا پیار ہی کچھ اور ہے. رو رہے ہیں آپ؟ باپ بیٹی سے پیار ہی کچھ اور کرتا ہے، بیٹی باپ سے لگاؤ ہی کچھ اور رکھتی ہے. میں نے یہ باپ اور بیٹی کا پیار کربلا میں دیکھا ہے. ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا نا تو خیمہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. خیمہ ڈھونڈ رہا تھا کہ بی بی سکینہ کون سے خیمے میں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر زمین پر پیر مارنے لگا. ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. جناب سکینہ نے جب گھوڑے کی آواز سنی نا کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے تو فوراً دوڑتی ہوئی خیمے کے دروازے پر آئی. کیا دیکھا کہ گھوڑا خالی آیا ہے، بابا نہیں آئے. تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، بس مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. بیٹیاں باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ تاریخ کے اندر بھی ہے، یہ علوم نفسیات کے اندر بھی عجیب عنوان کے طور پر لکھا جاتا ہے. نبی جاتے ہوئے جناب زہرا کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں میری فاطمہ کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی، میری فاطمہ کی پسلیاں توڑی جائیں گی، میری فاطمہ کا محسن اس کے شکم میں مارا جائے گا، اور وہ بار بار پکارے گی یا محمدہ، بابا مجھے بچاؤ، بابا مجھے بچاؤ. اے سوال کرنے والی بی بی، میں نہیں ہوں گا اس کی مدد کرنے کو، مگر ہیا تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ آوازیں دے گی کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. ہاں عزیزانو، نبی نے جناب زہرا کی شہادت سے تقریباً 13 سال پہلے بتا دیا میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا. 13 سال پہلے بتا دیا میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے. ہاں ایک بی بی ہے جس کا پہلو ٹوٹ چکا ہے، ایک بی بی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جس کے اوپر جلا ہوا دروازہ گر چکا ہے، جس کا محسن شہید ہو گیا ہے. میری بی بی زہرا نے پہلے مولا علی کو اپنے حجرے میں بلا کر وصیتیں فرمائی، علی میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میری زینب کی یہ عادتیں ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اور آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا میرے بعد اگر شادی کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ اس سے شادی کریں جو میرے بچوں سے پیار کرتی ہو. اگر چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہو نا تو اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت سوچتی ہے، کیا ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. مولا علی سے وصیتیں فرمائیں،
اور پھر فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دیجئے۔ امام حسن آئے تو فرمایا اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا، اپنی بہن زینب کا خیال رکھنا، اور کچھ وصیتیں فرمائی۔ پھر فرمایا اب حسین کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جناب امام حسین سے بھی کچھ وصیتیں فرمائی۔ آخر میں فرمایا علی اب زینب کو میرے حجرے میں۔ 3.5 سال یا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، اجر و کمل اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ شہادت کی مجلس ہے، تکلف کر کے نہ روئیں۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں اہل بیت پہ رونے والوں کو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ سب سے آخر میں کہا میری زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب حجرے میں آئی نا، 4 سال کا 3.5 یا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، فرمایا زینب بیٹا وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، فرمایا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ جناب زینب نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جب میرے بابا کی رحلت ہونے لگی، تمہارے نانا رسول کی رحلت ہونے لگی، تو زینب جنت سے جبریل 5 کفن لے کر آئے تھے اور 5 حنوط لے کر آئے تھے۔ نبی کو تمہارے بابا نے کفن پہنا دیا، اب یہ 4 کفن پنجتن کے اور باقی رہ گئے ہیں، مگر یہ ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی بہت کم سن بی بی ہے، بی بی بہت کم سن بچی ہے جس کے حوالے آپ کفن کر رہی ہیں۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے یہ میری کم سن زینب ہے، مگر اسے آج سے ہی تیار ہونا ہے کہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے بھائی کو کیسے دیکھے گی، حسن بھائی کے جگر کے ٹکڑے کیسے دیکھے گی، علی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے دیکھے گی۔ اس میری بیٹی کو تو بہت کچھ دیکھنا ہے، یہ تو آج سے ہی تیار ہوگی کہ زینب کو کیا کیا مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب تمہارے نانا کو تمہارے بابا نے جنت کا ایک کفن دے دیا، اب یہ 4 کفن رہ گئے ہیں، مجھے دکھاتی رہو تو میں تمہیں ذمہ داری دیتی رہوں کہ کون سا کس کا کفن ہے۔ ایک کفن دیکھ کر جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا ابھی انہی دنوں میں تمہارے بابا آ کے تم سے کہیں گے زینب اپنی اماں کا کفن دے دو، تو یہ کفن میرا ہے اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آ کر تم سے کہے گا بہن زینب اماں نے تمہیں جو بابا کا کفن دیا ہے وہ دے دو، تو یہ والا کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ کچھ مدت کے بعد فرماتی ہیں کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ والا کفن تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ رونے والوں کا آخری کفن رہ گیا تھا، جناب زہرا نے اسے دیکھا تو گریہ کرنے لگی اور فرمایا یہ کفن بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ تو کم سن تھی نا جناب زینب، تو فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ تو روتے ہوئے جناب زہرا نے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا حسین بغیر کفن کے دفنایا جائے گا۔ یہ 2 کفن تمہارے بھائی حسن کے ہیں، مگر حسین میرا بچہ غریب مارا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔